السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قربانی ذبح کرتے وقت کیا کوئی خاص یا مخصوص دعا ہے یا اس کی نیت زبان سے کرنا کہ نیت کرتا ہوں میں قربانی کرنے کی اپنے والد کے لیے یا اپنی طرف سے، یا کیا اس طرح سے کوئی معین دعا ہے؟ پلیز اس کی رہنمائی کریں۔ یہ ایک سوال ایک بھائی نے کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جو الفاظ کہنے سنت ہیں وہ ہیں بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری جانور کے گردن پہ پھیر دی جائے، جانور ذبح کیا جائے بسم اللہ اللہ واللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک ھذا عنی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ بہت سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ تیری جانب سے ہی ہے اور خالص تیرے ہی لیے ہے اور یہ میری طرف سے ہے۔ اور اگر کسی دوسرے جانب، مثلا اگر کوئی دوسرے کا جانور ذبح کر رہا ہے، وہ دوسرے کی جانب سے قربانی ذبح کر رہا ہو، تو اسے کہنا چاہیے کہ یہ عنی کے بجائے، ھذا عنی کے بجائے ھذا فلاں کی جانب سے ہے۔ یہ کہے کہ اللہم تقبل، اے اللہ قبول فرما، من فلاں، یعنی من جیسے عبداللہ نام ہے تو عبداللہ کی طرف سے اور آل عبداللہ کی طرف سے، اے اللہ فلاں اور فلاں کی آل کی جانب سے قبول فرما۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ الفاظ کہنے مستحب ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، البتہ اس کے بعد اللہم ھذا منک ولک یا اللہم تعالی یہ مستحب ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے بھید نیتوں کو جانتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سینگوں والے 2 سیاہ و سفید میڈھے، جن میں سفیدی زیادہ تھی، اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اپنی ٹانگ ان کی گردن پر رکھی، یعنی جانور کو بائیں پہلو لٹا کر ٹانگ اس کے اوپر رکھ کر اور اس طرح سے ذبح کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبلے کی طرف بھی منہ ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا میڈھا لانے کا حکم دیا تو وہ لایا گیا تاکہ اس کی قربانی کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا چھری لاؤ، پھر فرمانے لگے اسے پتھر پر تیز کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھری لی اور میڈھے کو پکڑ کر لٹایا اور اسے ذبح کرتے ہوئے کہنے لگے بسم اللہ، اے اللہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور امت محمدیہ کی جانب سے قبول کر، پھر اسے ذبح کر دیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے ممبر سے اترے تو ایک میڈھا لایا گیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر، یہ میری اور میری امت میں سے اس کی جانب سے ہے جس نے قربانی نہیں کی ہے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور بعض روایات میں الفاظ بھی زیادہ ہیں کہ اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہی ہے اور خالص تیرے ہی لیے ہے، اور اللہم منک یعنی یہ قربانی تیری طرف سے ہی رزق اور عطیہ مجھ تک پہنچا ہے، ولک یعنی خالص تیرے ہی لیے یہ قربانی ہے۔ تو اس طرح کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور ذبح کرتے وقت یہی کلمات ہیں۔ اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ قربانی کی دعا کے نام سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما، اور اس طرح سے یہ کیا ہے؟ تو بہرحال وہ دعا ہے، اگر اس کی تحقیق یہ صحیح احادیث میں تو مجھے نہیں معلوم ہے اس کی تحقیق کیا ہے، لیکن جو صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے جو ہم نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔ لیکن اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرنا یہ فرض ہے، ورنہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دینے سے ذبیحہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بھول گیا تو بات الگ ہے،
لیکن یہ دعا، یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ضروری ہے۔ اب باقی دعائیں جو ہے مستحب ہیں، پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔